الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ محترم سامعین، آج ہم انشاءاللہ العزیز 7ویں پارے کا وَإِذَا سَمِعُوا کا خلاصہ پڑھیں گے۔ جیسے کہ آپ لوگوں نے دیکھا تھا کہ قرآن مجید کے 6 پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہود اور نصارہ اور مشرکین کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہود اور مشرکین اور نصارہ یہ مسلمانوں کے دشمن ہے اور ہمیشہ کے لیے اور عداوت پر رہیں گے اور دشمنی پر رہیں گے، لیکن یہود اور مشرکین کے بنسبت نصارہ جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے نرم گوشے جو ہے اور اس کے ساتھ نرمی اختیار کرتے ہیں۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہجرت حبشہ کا تذکرہ فرمایا کہ جب مسلمانوں نے ہجرت حبشہ کیا تو جب حبشہ گئے تو نصارہ نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کی مبارک زبان سے قرآن مجید جو نے سنا تھا تو اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ سے اس کا تذکرہ ہے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ضابطہ بیان فرمایا حلال اور حرام کے حوالے سے، یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، یعنی یہ ضابطہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ جو چیزیں حرام ہے وہ حرام ہی ہے اور جو حلال ہے وہ حلال ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ، یعنی ہر چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا حکم چلے گا کہ ایک چیز حرام یا حلال ہے۔ تو آپ لوگ انسان جو ہے انسان اپنی مرضی سے کسی چیز کو حلال بھی نہیں کر سکتا ہے اور کسی چیز کو حرام بھی نہیں کر سکتا ہے، تو اس کا تذکرہ اللہ نے فرمایا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے قسم کی چند صورتیں یعنی 3 صورتوں کا تذکرہ فرمایا اور احکامات قسم بیان فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان۔ تو یمین کے جو ہے 3 قسمیں ہیں، ایک قسم ہے یمین لغو، دوسری قسم جو ہے یمین کے وہ یمین غموس، اور تیسری قسم جو ہے یمین کے وہ یمین منعقدہ۔ یمین لغو اس قسم کو کہا جاتا ہے کہ انسان کسی گزشتہ کام پر قسم کھائے، کسی گزشتہ بات پر، لیکن اس کے خیال میں وہ بات اس طرح ہے لیکن حقیقت میں وہ بات اس طرح نہیں ہوتی ہے، تو اس کو یمین لغو کہا جاتا ہے۔ انسان کو ایک خطا ہو جاتی ہے، ایک غلطی ہو جاتا ہے تو اس کو یمین لغو کہا جاتا ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے اور کوئی کفارہ نہیں ہے۔ دوسری قسم جو ہے وہ یمین غموس ہے۔ یمین غموس یہ ہے کہ انسان کسی گزشتہ کام پر قسم کھائے اور وہ جھوٹ بولے، کسی سامنے والے کو دھوکہ دے، اس کو یمین غموس کہا جاتا ہے۔ اس پر انسان گناہگار ہوتا ہے، یہ گناہ ہے اور اس پر توبہ اور استغفار لازم ہے۔ تیسرا جو قسم ہے وہ یمین منعقدہ ہے۔ یمین منعقدہ مستقبل کے کسی کام پر آپ قسم کھائیں اور اس قسم کو آپ توڑیں تو اس پر پھر گناہ بھی آتا ہے اور کفارہ بھی آتا ہے۔ کفارہ اس کا یہ ہے کہ آپ یا تو 10 مسکینوں کو مناسب، یعنی آپ جتنا دے سکتے ہیں اپنی استطاعت کے مطابق درمیانے جو نا کھانے کھلائے 10 مسکینوں کو 2 ٹائم کا، اس طرح، یا ان کو کپڑا دے دیں، یا آپ ایک غلام آزاد کریں، جبکہ آج کل تو غلام نہیں ہے۔ تو اگر ان 3 صورتوں پر آپ عمل نہیں کر سکتے تو پھر اگر مثال کے طور پر کوئی فقیر بندہ ہے 10 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا ہے تو پھر 3 دن لگاتار اور مسلسل تتبع کے ساتھ جو ہے وہ 3 دن روزے رکھیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے حرام چیزوں کا تذکرہ فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ یہ جو چیزیں ہیں شراب ہو گیا، اسی طرح جوا، اسی طرح بت وغیرہ، اور اسی طرح جوئے کی تیر کی حرمت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ یہ گندگی ہے اور یہ عمل شیطان میں سے ہے، شیطان کا عمل ہے، اس سے تم لوگ بچو۔ اس کے ذریعے سے شیطان یہ کرتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر ایک تفرقہ پیدا کرے اور مسلمانوں کے اندر عداوت اور بغض پیدا کرے، ان چیزوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے مسلمانوں کو دور کرے، اس طرح نماز سے مسلمانوں کو دور کرے، تو اس لیے فاجتنبوہ، تم لوگ ان چیزوں سے بچو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ آگے آیت میں اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، اللہ تعالیٰ نے احرام کی حالت میں شکار کرنے کا حکم بیان فرمایا کہ اگر ایک بندہ احرام کی حالت میں ہے تو اس کے لیے شکار حلال نہیں ہے، یعنی وہ خشکی کا شکار نہیں کر سکتا ہے لیکن سمندری شکار کر سکتا ہے۔ خشکی کا شکار 2 قسم پر پھر ہے، ایک شکار تو انسان وہ کرتا ہے جو معقول اللحم ہے، جس کو گوشت کھایا جاتا ہے، ایک وہ ہے جو غیر معقول اللحم ہے، جس کا گوشت نہیں کھایا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں قسم کے شکار سے احرام والے بندے کو منع فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید، تو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فضول سوالات کرنے سے ممانعت جو ہے بیان فرمائی ہے کہ بعض لوگوں تے خواہ مخواہ کے سوالات بناتے ہیں تو اپنے لیے مشکلات کھڑے کرتے ہیں، تو آپ فضول کے سوالات نہ کرو، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے تذکرہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم،
تو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کہ حج ہر سال فرض ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوئے۔ دوسری مرتبہ پوچھا، پھر تیسری مرتبہ جب پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں جواب میں ہاں کہہ دیتا تو تم لوگوں پر حج ہر سال لازم ہوتا، جو کہ تمہارے لیے پھر مشکل ہوتا۔ یہ روایت کے مفہوم ہے۔ تو ہمیں فضول سوالات نہیں کرنے چاہیے، جو سوال ہے بس جو ہم سے سوال کیا جاتا ہے بس ہم اس پر عمل کریں، جو ہمارے لیے احکامات ہیں ان پر ہم عمل کریں۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی تردید فرمائی، ان کے جو غلط رسومات تھے انہوں نے اسی طرح بحیرہ کو اور صاحبہ کو اور وسیلہ کو اور حام کو، ان چیزوں کو حرام قرار دیا تھا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ چیزیں حرام نہیں ہے۔ تو انہیں ماقبل میں بھی ہم نے ضابطہ پڑھ لیا کہ حلال اور حرام کا جو کام ہے اللہ کے ذمہ ہے، انسان کا کام نہیں ہے کہ کسی چیز کو حرام قرار دیں یا کسی کو جائز قرار دے دیں۔ آگے اللہ تعالیٰ جو ہے نا انبیاء کرام علیہ السلام سے جو سوال کریں گے قیامت کے دن، اور ان سے پوچھیں گے اللہ تعالیٰ کہ آپ نے اپنی امت تک اب جو میرا پیغام پہنچایا تو آپ کی امت نے تمہیں کیا جواب دیا، کیا رسپانس دے دیا، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ان سے سوال کریں گے۔ تو تمام انبیاء یہ کہیں گے کہ قالوا لا علم لنا، ہمیں کوئی علم نہیں ہے، آپ عالم الغیب ذات ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم نے آپ کا پیغام صرف پہنچایا ہے۔ تو اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے مائدہ کے مطالبہ جو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے کیا تھا اس کے بارے میں فرمایا کہ اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء۔ تو دسترخوان کا تذکرہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواری، عیسیٰ علیہ السلام کے جو قوم ہے، قوم والوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہم پر آسمان سے دسترخوان نازل کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا ہے کہ اگر میں دسترخوان تو نازل کر دوں گا، لیکن اگر پھر بھی یہ لوگ نہ مانے تو میں تم لوگوں پر عذاب نازل کروں گا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کی جو الوہیت ہے اس کی نفی جو نے کی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کریں گے کہ کیا آپ نے ان لوگوں کو بولا ہے کہ آپ کی اور آپ کی والدہ کی جو ہے نا وہ اللہ کے علاوہ جن عبادت کرے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، تو وہ فرمائیں گے کہ آپ کی ذات تو پاک ہے اور مجھے حق نہیں ہے اس چیز کے بارے میں جو مناسب نہیں ہے میرے لیے، جو یہ چیز میرے حق میں درست ہی نہیں ہے کہ میں آپ کے بارے میں اس طرح بات کو آپ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤں۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن جو ہے نا اس قیامت کے حوالے سے تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے عرض کریں گے کہ میں نے تو اپنی امت کو، اپنے قوم کو آپ کا پیغام پہنچایا ہے اور آپ کی اتباع کے حوالے سے میں نے بات کی ہے، اب اگر ان لوگوں نے مانا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں مانا ہے تو یہ آپ کے بندے ہیں۔ قال اللہ ھذا، پھر اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں فرمائیں گے کہ قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ نجات سچ میں ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سچ کے ساتھ جو ہے نا کڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اگلی سورت جو ہے سورۃ الانعام، یہ مکی سورت ہے۔ انعام یہ مویشیوں کو کہتے ہیں۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے توحید، رسالت، قیامت اور قدرت باری تعالیٰ کے کو دلائل جو اس پر دلائل بیان کیے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مشرکین کے غلط عقائد کی جو ہے تردید فرمائی ہے۔ تو اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مشرکین سے قیامت کے دن سوال کریں گے وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، جن کو تم ہمارے ساتھ میرے ساتھ شریک کرتے تھے وہ کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ ان سے سوال کریں گے۔ یہ لوگ بولیں گے ہم تو شرک نہیں کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کے منہ پر مہر لگا دے گا اور ان کے اعضاء ان کے خلاف پھر گواہی دیں گے۔ تو مشرکین سے سوال کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے مجرمین کی تمنا کے بارے میں فرمایا کہ جب یہ مجرمین جہنم کے گڑھے پر کھڑے ہوں گے، جہنم کے کنارے پر ہوں گے، تو یہ لوگ تمنا کریں گے کہ کاش کہ ہم دنیا میں چلے جائیں اور دنیا میں ہوتے اور دنیا میں ہم نیک اعمال کرتے، یا ہم دوبارہ دنیا میں چلے جائیں اور ہم اچھے اعمال کریں۔ تو اگر یہ دوبارہ بھی اس دنیا میں آ جائے لیکن پھر بھی یہ اپنی اس بات کو بھول جائیں گے اور پھر بھی اللہ کی فرما برداری نہیں کریں گے، جو مجرمین لوگ ہیں اس کا تذکرہ کہ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ حتی اذا جاءتهم الساعة بغتۃ، تو اس کا تذکرہ ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ اہل باطل کے مجلسوں سے بچو، جو باطل قسم کے لوگ ہیں اس کے مجلسوں سے بچنا چاہیے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، اس کے بارے میں تذکرہ ہے، بیان فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ خطاب تو خاص ہے لیکن یہ عموم اس سے مراد ہے کہ تمام امت مسلمہ کو یہ بات ہے اور یہ حکم ہے کہ اہل باطل کی مجالس سے دور رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ ہماری آیتوں کا استہزاء کریں، مذاق اڑائے، تو آپ ان سے اپنا مبارک چہرہ پھیر لیجئے۔ تو یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب نہیں ہے، خطاب تو خاص رسول کو ہے، لیکن اس کے ضمن میں اور
جو ہے نا یہ خطاب عمومی ہو جاتا ہے اور تمام امت کو یہ خطاب ہے کہ آپ اہل باطل کے مجالس سے دور رہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے امام الموحدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توحید کا ذکر کیا ہے اور آپ کے والد کے قوم اور ان کی بت پرستی کا جو تردید جو ہے نا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم کو دلائل کے ساتھ توحید ثابت کیا ہے اور ستارہ پرستی کی جو ہے نا تردید فرمائی، اس کا ذکر ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ کہ کلی گمراہی میں ہو تم لوگ۔ تو آدم علیہ ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے توحید کو دلائل کے ساتھ جو ہے بیان فرمایا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے 18 انبیاء کا یکجا ذکر فرمایا ہے۔ کسی اور صورت میں اور کسی اور بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح ایک ساتھ یکجا جو ہے 18 انبیاء کا تذکرہ نہیں فرمایا جس طرح اس صورت میں ہے۔ سب سے پہلے جو ہے ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یہ ان انبیاء کے نام ہے جو 18 کا تذکرہ ہے۔ اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، نوح علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، اس طرح یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یسع علیہ السلام، یونس علیہ السلام اور لوط علیہ السلام، ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے ہم پر ان کی اتباع لازم قرار دی ہے۔ جو چیزیں متفق ہے تو سب انبیاء توحید پر تو سب متفق ہے، تو ان چیزوں کو ہمیں ماننا چاہیے، اور بعض جو فروعی احکامات ان میں وقت کے ساتھ تبدیلی آتی رہتی ہے، تو ہمیں ان انبیاء کے طریقے پر چلنا چاہیے۔ ان اللہ فالق الحب والنوى، یہاں سے اللہ تعالیٰ نے ذات و صفات خداوندی پر دلائل جو دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات اور صفات کا دلائل کے ساتھ تعارف کرا دیا ہے، جبکہ انسان جو ہے نا خود سے اللہ تعالیٰ کو نہیں سمجھ سکتا ہے اور نشانیوں اور دلائل سے وہ اللہ تعالیٰ کو پہچان سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دلائل اور اس طرح نشانیوں سے جو ہے نا وہ جو ہے یہاں پر تذکرہ فرمایا ہے اپنی ذات کے بارے میں۔ آخر اس پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے رؤیت باری تعالیٰ کا مسئلہ ذکر کیا ہے۔ لا تدرکہ الابصار، رؤیت باری تعالیٰ کا یعنی اللہ تعالیٰ کو دیکھنا۔ تو اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ جن اور انس اور انسان اور جنات کوئی بھی اللہ تعالیٰ کو اس آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا ہے، اور انشاءاللہ العزیز آخرت میں اہل جنت والوں کو اللہ تعالیٰ اپنا دیدار نصیب فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی دیدار کرائے، ہم سب کو اپنی دیدار کرائے۔ ہاں ایک مسئلہ رہ جاتا ہے جو احادیث کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج کا واقعہ جو ہوا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی دیدار کی ہے، تو اس میں اور قرآن مجید کے اندر کوئی ٹکراؤ اور تعارض نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ جو قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کوئی بندہ، کوئی انسان، کوئی جن جو ہے وہ اللہ کو اس آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا ہے، وہ دنیا میں نہیں دیکھ سکتا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب معراج میں جہاں پر دیکھا ہے وہ عالم آخرت کہلاتا ہے، وہاں پر دیکھا ہے۔ اس لیے اس آیت کے اندر اور احادیث کے اندر کوئی تعارض نہیں ہے۔ تو اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ دنیاوی آنکھ سے دنیا کے اندر کوئی جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی ذات کو نہیں دیکھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ جو ہے اپنی دیدار نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نیک راستے پر، اچھے راستے پر، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔